السلام علیکم ناظرین، اخلاقی پستی اور معاشرتی اقدار کی پامالی کسی قوم کی وہ خامی ہے جو ان کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتی ہے، اور یہ خامی جب جڑ پکڑتی ہے تو جڑیں کاٹ دیتی ہے۔ جس قوم میں کسی کی عزت نفس محفوظ نہ ہو، جس کے افراد ہر دم خود کو اور اپنے دوسرے ہم وطنوں کو بیچنے کے لیے تیار رہتے ہوں، جہاں ضمیر چند کوڑیوں کے بھاؤ فروخت ہوتے ہوں، جہاں نظریات چند ڈالرز کی مار ہوں، تو ایسی قومیں کبھی عالمی سطح پر داد و تحسین نہیں پا سکتی۔ ہاں، ایسی قوموں کے بارے میں سریعام کہا جاتا ہے کہ ڈالرز کے لیے اپنی مائیں تک بیچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کرنا ہمارے ماتھے کا وہ کلنک ہے جس نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ یہ ہمارے دامن پر لگا وہ داغ ہے جس کے ہوتے ہوئے ہم کسی فورم پر اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا وہ چاک گریباں ہے جسے رفو کرنے کے لیے صدیاں درکار ہوں گی۔ یہ ہماری آنکھوں میں دھنسا وہ شہتیر ہے جو دور سے ہماری پہچان کرا دیتا ہے اور ہر کس و ناقص کو ہماری اوقات بتا دیتا ہے۔ عافیہ صدیقی کو اغوا بلکہ بیچے ہوئے 18 برس سے زائد ہو گئے ہیں۔ اگرچہ اس کے بدلے ملنے والے ڈالرز نے ہمارے حکام کا پیٹ نہیں بھرا، لیکن ان کی ذلت کا سامان ضرور کر دیا ہے۔ افسوس البتہ اس بات کا ہے کہ انہیں اپنی عزت اور ذلت سے کچھ لینا دینا نہیں۔ بقول اقبال، شکوہ بے جا بھی کرے تو لازم ہے شعور۔ 18 برس قبل عافیہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی جوانی تاریک کوٹھڑیوں کی نظر ہونے والی ہے۔ وہ اس بات سے بے خبر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں مگن تھی کہ آنے والے دن اس قدر اذیت ناک ہوں گے کہ وہ اپنا آپ بھول جائے گی اور وہ مرنے کی دعائیں مانگے گی۔ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی عافیہ اس بات سے بالکل غافل تھی کہ تاریک کوٹھڑیوں میں وہ گندی نظروں اور غلیظ سوچوں کے لیے لذت کا سامان بننے والی ہے۔ ہاں، عافیہ نادان تھی، اسے اپنے محافظوں پر بھروسہ تھا۔ وہ اپنے ملک کو ایک مضبوط قلعہ سمجھتی تھی جہاں اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، جہاں اس کے ساتھ کوئی اور زبردستی نہیں کر سکتا تھا، جہاں اس کے لیے چہار سو بہاریں تھی اور خزاں کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی، یہ اس کی غلط فہمی تھی، یہ اس کا ناقابل معافی جرم تھا۔ عافیہ کو جاننا چاہیے تھا کہ اونچے منصبوں پر متمکن وہ بھیڑیے ہیں جو بھوک لگنے پر اپنی ماں کو بھی نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ عدالتوں کی بلند و بالا نشستوں پر براجمان وہ گدھ ہیں جن کا ہتھوڑا اٹھتا ہے تو کسی بے گناہ کے سر پر پڑتا ہے۔ اسے احساس ہونا چاہیے تھا کہ وردیوں میں ملبوس وہ محافظ ہیں جنہیں ڈاکو بنتے دیر نہیں لگتی۔ عافیہ سے غلطی ہوئی، اس نے اپنی قوم کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی۔ اس نے جہاں گھونسلہ بنایا تھا وہ شاخ نازک تھی، جن پتوں پر اسے بھروسہ تھا وہی اسے ہوا دینے لگے تھے۔ ہم عالمی استعمار کے سرکردہ افراد سے فریاد کرتے ہیں کہ عافیہ کی سزا کی نوعیت تبدیل کر دی جائے۔ دنیا کو بتایا جائے کہ اسے کسی دوسرے جرم کی سزا نہیں مل رہی، بلکہ اسے اس اعتماد کی پاداش میں سزاوار ٹھہرایا گیا ہے جو اسے اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے محافظوں پر تھا۔